جناب جاوید اختر صاحب کئی مرتبہ دہرا رہے ہیں کہ فیتھ کا مطلب بتائیے، فیتھ کا مطلب بتائیے. میں نے بتا دیا، فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے. اور آج ہم فیتھ پہ بات نہیں کر رہے، ہم ٹروتھ اور ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ بات کر رہے ہیں. کیا ڈز گاڈ ایگزسٹ، یہ ٹروتھ یعنی گاڈ ہے یا نہیں ہے، اس میں سے دونوں ٹروتھ کیا ہے. اب آپ اسے فیتھ کہہ لیں، بلیف کہہ لیں، ناٹ مائی بزنس. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی سوال کرنے سے مذہب روکتا ہے. میں کہتا ہوں جو روکتا ہے وہ روکتا ہوگا، میں نہیں روکتا، بلکہ سوال کریں، سوال کرنا چاہیے. سوال کر کر کے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اور اسی لیے میں آج یہاں پہ آیا ہوں. لیکن سوال صرف خدا سے نہیں ہوگا، آپ سے بھی ہوگا. سوال ایتھزم سے بھی ہوگا، سوال صرف مذہب سے نہیں ہوگا، سب سے ہوگا. اور آج میں سوال کروں گا اور امید ہے کہ آپ جواب دیں گے. ابھی تک آپ نے ویسے کانٹینجنسی آرگومنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا ہے. چلیں، آپ نے کہا یونیورس کے بارے میں اٹرنل کیوں نہیں بول دیتے. یہ چونکہ لاجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یونیورس اٹرنل ہو. یونیورس ایک کانٹینجنٹ چیز ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس کے پابند ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہے. جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہوگا وہ کانٹینجنٹ ہوگا، جو کانٹینجنٹ ہوگا وہ اس کی بگننگ ہوئی ہوگی، جس کی بگننگ ہوئی ہوگی وہ اٹرنل نہیں ہو سکتا. یہ تو کامن سی بات ہے. آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے. افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کے کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا. تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں، اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے. ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے سائیکل کیسے بناتے ہیں، یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا. وہ تو مورالٹی سکھانے آیا ہے، گاڈ کے بارے میں بتانے آیا، نان فزیکل ریالٹی کی حقیقت کو سکھانے کے لیے آیا. ریلیجن سائنس کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا. اگر روکتا ہے تو غلط کرتا ہے. ریلیجن سائنٹزم کو روکتا ہے، جس میں ہمارے جاوید صاحب مبتلا ہیں. سائنس اور سائنٹزم میں فرق ہے. سائنٹزم یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ سائنس اور سائنٹیفک میتھڈالوجی یہ نالج کو حاصل کرنے کا واحد سورس آف نالج ہے. یہ ہے سائنٹزم. ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم سائنس کو تو ترقی کرتے ہیں. بھائی آپ ہماری پوری تاریخ کر لیں، پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک لفظ کہا، ویٹیکن نے فتویٰ دیا. ویٹیکن کا فتوے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں کانٹراڈکٹری الفاظ ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم. اگر نہیں معلوم تو کلیئرلی کہہ دینا کہ نہیں معلوم ہے، اس میں کیا حرج ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں معلوم، لیکن کلیم کیوں کر رہے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے. آپ کہہ دیں نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو، لیکن آپ کلیم کر رہے ہیں. دا مومنٹ یو سے گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، دس از اے کلیم، اینڈ ناؤ دا برڈن آف پروف از اپون یو ٹو، جیسے ہمارے اوپر ہے. اور کیوں ہے میں بتاتا ہوں، کیوں ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں. فلسافیکلی جو کلیم ہوتا ہے نا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہے پازیٹیو کلیم کرے اور نیگیٹو کلیم کرے تو برڈن آف پروف نہیں ہے. آپ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ فلاں اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، میں نے ایک نالج کا کلیم کیا ہے. اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، میں نے ایک نالج کا کلیم کیا. یا تو میں کہوں مجھے نہیں پتا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، دس از ناٹ اے کلیم. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں ہے، یا میں کہہ رہا ہوں وہاں کوئی ہے، دونوں کلیم ہے اور دونوں کے اوپر برڈن آف پروف ہے. ہمارے اوپر بھی برڈن آف پروف ہے. میں نے کنٹینجنسی آرگومنٹ دیا، اسے توڑ کر دکھائیے. آخری چیز انہوں نے کہا کہ خدا دنیا بنانے سے پہلے 150 سال پہلے یا کروڑوں سال پہلے کیا کر رہا تھا. ارے حضرت، چلیں بہرحال میں جواب دے دیتا ہوں. آپ ہمارے ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں اسے انٹرٹین ہی نہیں کرتا. ٹائم یہ 100 سال پہلے یا 100 سال بعد، پہلے بعد میں ابھی، یہ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق ٹائم سے ہے. ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد، تو اس کے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ سوال اللاجیکل ہے، یہ فیلسی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورس کے بننے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ ٹائم کے بننے سے پہلے کا تعلق ٹائم سے، ٹائم اس وقت تھا ہی نہیں، تو یہ سوال ہی انویلڈ ہے خدا کے تعلق سے. دوسری چیز، آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ نے بار بار یہ پروف کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ آف گیپس. دیکھیں پہلے نہیں معلوم تھا، سائنس نے کر دیا. سمپل کی مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں. جس گیپس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، سائنس ان گیپس کو جن چیز کے ذریعے بھی پروو کرے گا وہ کنٹینجنٹ ہی ہوگا، اب چاہے وہ فورس ہو، میٹر ہو یا انرجی ہو. لہٰذا سوال ہمارا اس وقت بھی ویلڈ ہوگا جب تک کہ آپ نیسیسری بینگ پہ نہ آ جائیں. اور انفینٹ ریگریس پاسبل نہیں ہے آف کازز ان پریکٹیکل ورلڈ.
تو ظاہر ہے کہیں رکنا پڑے گا, جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کہا, کیا کہہ رہا تھا میں, کس پوائنٹ کو, what? Oh no, after that, just now. ہاں, جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. بہرحال تو ٹائم کا ذکر ہو گیا, گاڈ آف گیپ, سوری, یا اس کی ایک مثال آپ لے لیں. ایک کار ہے, ایک صاحب نے دیکھا کہ بھائی کار جو ہے اس کے ویلز کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں صحیح جگہ پہ, اسٹیئرنگ جو ہے کتنے اچھے جگہ پہ لگی ہوئی, اور سیٹس کتنے ویل ڈیزائنڈ ہے, کتنی پریسائزلی یہ کار کام کر رہی ہے. تو ضرور کوئی نہ کوئی اسے کریٹ کیا ہے, کسی نے کریٹ کیا ہے. اب جاوید صاحب آئیں اور کہیں ارے جناب بونٹ کھولیے, اس میں انجن ہے, انجن اس کار کو چلا رہا ہے, ہینس پروو نو ون ہیز کریٹڈ دا کار. دس از illogical, دس از irrational. آپ نے انجن کے ذریعے اس گیپ کو تو ثابت کیا, لیکن کیا اس سے کار کی جو کریشن ہے اور اس کا جو کریٹر ہے یہ امپاسبل ہو جائے, ایسا پاسبل ہے؟ اس کا سوال ختم ہو جائے, ایسا پاسبل ہے؟ نہیں. آپ نے گیپس کو فل کر کے, کنٹینجنٹ چیزوں سے گیپس کو فل کر کے ہمارے آبزرویشن کو اور براڈ کر دیا. اب ہمیں اور پتہ چل گیا کہ یہ جو کار ہے اس کا سسٹم کتنا زیادہ کمپلیکس ہے. پہلے کم سمجھتے تھے, اب کمپلیکسٹی اور زیادہ واضح ہو گئی. اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری سرٹینٹی اور بڑھ گئی کہ ضرور اس کار کو کسی نہ کسی نے بنایا. یہی معاملہ یونیورس کا ہے. سائنس ہمیشہ فزیکل ورلڈ کی چیزوں کو ہی فل کرتی جائے گی اور فزیکل چیزوں سے ہی کرتی جائے گی, چونکہ امپیریکل ایویڈنس کا تعلق فزیکل ورلڈ سے ہے. آپ سائنس کے ذریعے میٹا فزیکل ریالٹی کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ رانگ ٹول کا استعمال کرنا ہے. یہ وہی کام ہے کہ آپ میٹل ڈیٹیکٹر سے پلاسٹک ڈیٹیکٹر کرنے چلیں, جو کہ ظاہر ہے صحیح نہیں ہے. تھینک یو. جی, یہ آرگیومنٹ کا راؤنڈ 2 ہے. 7 منٹ ہے. پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے کہا کہ جب کائنات ہی نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کیسے نہیں تھا؟ خدا تھا. ایک ایگزسٹنس تو تھا نا خدا کا. تو جب خدا تھا تو وقت بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا, خدا تھا. اچھا, باقی ایک آپ نے کہا صاحب آپ ثابت کیجئے, آپ کے پاس بھی لاجک ہے, میرے پاس بھی لاجک ہے. آپ میرا ذمہ داری نہیں ہے ثابت کرنا کہ خدا ہے. برٹن رسل نے بڑی اچھی بات کہی. برٹن رسل نے بڑی اچھی بات کہی. میں آپ سے اگر یہ دعویٰ کروں کہ ایک چائے کی کیتلی مریخ کے چاروں طرف گھوم رہی ہے, مارس کے چاروں طرف, تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں کہ کوئی چائے کی کیتلی نہیں ہے. یہ میرا کام ہے, میں نے دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ تو مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ خدا ہے. میں کیوں ثابت کروں کہ نہیں ہے؟ جب تک آپ مجھے کنونس نہیں کر دیں میں نہیں مانوں گا. آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. دوم یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو گیپس ہیں, یہ گیپ جب کسی مذہب کو چیلنج کرتے ہیں, جب ایسا کوئی بات آتی ہے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ چیلنج کریں کسی فیتھ کو. یہ تمام سائنس جو ہے اسے مختلف جگہوں پہ مختلف وقتوں میں مذہب نے روکنے کی کوشش کی ہے. یہ کتاب ہے ریلیجن اینڈ سائنس, برٹن رسل کی, پڑھیے گا, اچھی لگے گی آپ کو. تاریخی ہے سائنس, مذہب کی سائنس سے اس کا یہی رشتہ ہے. اچھا, اب یہ ہم سوچیں کہ بہرحال یہ وجود جو ہے مذہب اور یہ بلیف ان گاڈ انسان کو بہتر بنا دیتا ہے. تو ایک کام کیجئے, ہندوستان ورلڈ کا نقشہ لیجئے اور مارک کیجئے کہ ریلیجن کہاں کہاں زیادہ ہے, کہاں کہاں, چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو یا مڈل ایسٹ ہو یا فار ایسٹ ہو یا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مذہبیت زیادہ ہے. رکھ دیجئے نقشہ الگ. اب دوسرا نقشہ کہ کہاں کہاں ناانصافی, ریپریشن, عورتوں کے حقوق کی پامالی, ظلم, ڈکٹیٹرشپ کہاں ہے. نقشہ ایک ہی ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کا ترکیب استعمال کیا ہے. خدا کا ترکیب استعمال تو بتائیے. آپ چھوٹی سی دوا سڑک پہ بیچتے ہیں, اس کی بھی ترکیب استعمال بتاتے ہیں. اس کے استعمال سے تو فائدہ نہیں ہوا کسی کو. جو سارے کے سارے خراب ملک ہیں, خراب سماج ہے, وہ سارے ظلم خدا کے نام پہ کرتے ہیں. وہ غلط کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, مجھے کیا لینا دینا اس سے. استعمال سے معلوم ہوتا نا. ایک وسکی کی بوتل کبھی شاید دیکھی ہو آپ نے, لال رنگ کی ہوتی ہے, اس پہ روشنی اور چھپڑی انتہائی خوبصورت لگتی ہے. کیا بگاڑ رہی ہے کسی کا؟ اس کا استعمال غلط ہے, اس لیے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں. اس کا استعمال غلط ہے,
اس تصور کا استعمال ہی غلط ہے اور ہمیشہ سے غلط ہوا ہے. آپ دیکھ لیجیے انسانی تاریخ دیکھ لیجیے, آج دیکھ لیجیے ہندوستان دیکھیے, دنیا دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں فیتھ والے لوگ؟ کیا فیئر ہیں, جسٹ ہیں, جو اپنے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ وہ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں, وہ بہتر انسان بنے. تو اس دوا کا فائدہ کیا ہے؟ چلو بہت فائدہ ہو رہا تو میں استعمال کر لوں گا. مجھے تو اس دوا کا کوئی فائدہ دکھتا ہی نہیں. مجھے تو ایسا لگتا, میں ایک اور بات بتاؤں, اگر کوئی آدمی مذہبی ہے اور اچھا آدمی ہے تو میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں, اس لیے کہ میرا خیال ہے مذہبی آدمی کا اچھا ہونا مجھ سے اچھا ہونے سے زیادہ مشکل ہے. بھائی ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. آپ اتنا بھاگ سکتے ہیں, اتنا نہیں بھاگ سکتے. اتنا وزن اٹھا سکتے, اتنا نہیں اٹھا سکتے. اتنا دور دیکھ سکتے ہیں, اتنا دور نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح کامن سینس کہتا ہے کہ آپ میں نیکی کا بھی ایک کوٹا ہوگا. اب آپ اگر صبح جاتے ہیں اپنی عبادت گاہ اور عبادت کرتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو آپ تو یہی محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا. آپ کی نیکی کا ایک بہت بڑا کوٹا خرچ ہو گیا جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہو. میں تو نہیں جاتا ہوں تو مجھے تو کسی کو کھانا کھلانا پڑے گا, کسی بیوہ کی مدد کرنی پڑے گی. میں اپنا کوٹا کیسے کنزیوم کروں؟ آپ اپنا کوٹا, سارے مذہبی لوگ انتہائی یوزلیس کاموں میں یوز کرتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ میں بچی ہے تھوڑی سی شرافت تو بھائی واہ کیا بات.